بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کے ساتھ لوطی عمل کرنے والوں کا انجام۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب۔ اللہ کے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کی بیوی اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ ان تینوں نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے اردن کے شہر سدوم کی طرف بھیجا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی۔ سدوم کے لوگ دنیا کے بدترین لوگ تھے۔ ان کے اخلاق بہت برے تھے، خبیث ترین لوگ تھے۔ ان کی زندگی لوٹ کھسوٹ، ڈھاکہ زنی اور خیانت سے پر تھی۔ کوئی کتنی ہی برائی کرتا نظر آتا، اسے بالکل نہ روکتے۔ ان سب برائیوں میں سے بڑھ کر ان میں ایک برائی اور تھی، وہ تھی ان کے پرلے درجے کی بے حیائی۔ کائنات میں ایسی بے حیائی اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے اخلاق اس حد تک تباہ ہو چکے تھے، وہ بے حیائی کا کام تو کرتے ہی تھے، کرنے کے بعد لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے تھے، اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس طرح یہ برائی اور زیادہ تیزی سے پھیل گئی۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی تھیں وہ سب انہوں نے حلال قرار دے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب مسلط نہیں کرتا جب تک کہ اپنی طرف سے کوئی رسول ان کی طرف نہ بھیج دے جو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور ان کے گناہوں کی خرابیوں سے انہیں آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے گناہ انتہا کو پہنچ گئے، کفر پوری شدت سے اختیار کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے سیدنا لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیج دیا، جو نہایت پاک دامن اور سچے انسان تھے، اخلاق کے بہت بھلے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ایک اللہ کو معبود ماننے کی دعوت دی، حرام کاموں سے باز آنے کے لیے کہا، انہیں ڈرایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ سیدنا لوط علیہ السلام صبح شام ان کے پاس جاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے رہے، لیکن وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف امامت دار رسول ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت تو میرا اللہ ہی دے دے گا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا، تم نے ایسی بے حیائی اختیار کی ہے جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، لوگوں کو راستے سے روکتے ہو، اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ شیطان نے انہیں بالکل اندھا کر دیا تھا۔ بے حیائی ان کے اندر رچ بس چکی تھی، جو انہیں برے کاموں سے روکتا وہ اسے بری نظروں سے دیکھتے تھے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں انہیں شہر سے نکال دو۔ ادھر سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہارے اس برے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ یہ سن کر قوم کے لوگوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اب سیدنا لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، ان سے ایسی امید رکھنا بیکار ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے پروردگار، اس فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ان کی طرف اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ یہی وہ فرشتے تھے جو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں گئے تھے اور ان کے لیے ایک بچڑا بھون کر لے آئے تھے۔ فرشتوں نے انہیں ایک بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی۔ پھر فرشتوں نے انہیں بتایا کہ وہ قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ فرشتے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔
انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کو ان کی خواہش رد کرنے میں شرم محسوس ہوئی، اس لیے آپ ان کے آگے گھر کی طرف چل پڑے۔ سیدنا لوط علیہ السلام اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کہنے لگے جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہریں۔ آپ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گئے گزرے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے، لیکن فرشتے آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہنچ گئے۔ آپ مہمانوں کے ساتھ گھر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو مہمانوں کے بارے میں علم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر قوم کو پتہ چل گیا تو قوم والے ان کے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس لوط کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈر اور مجھے میرے مہمان کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ سیدنا لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ مطلب یہ کہ میں اتنا طاقتور ہوتا یا میرا کوئی خاندان ہوتا جو میری مدد کرتا تو میں تمہیں وہ سزا دیتا جس کے تم حقدار ہو۔ فرشتوں نے آپ کی بات سنی اور ان کے رنج و غم کو محسوس کیا تو خاموش نہ رہ سکے۔ قرآن کریم میں ان کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے، بلکہ ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو گئیں، ان کی جگہ بھی باقی نہ رہے اور آنکھوں کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، جب صبح ہوگی تو تم سے نمٹیں گے۔ پھر فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جاؤ اور تم سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تیری بیوی کو وہی عذاب پہنچے گا جو ان کے لیے مقدر ہو چکا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اور آپ کے گھر والے رات کے وقت اس بستی سے نکل جائیں۔ اللہ نے فاسقوں کو اس قوم کے لیے ہلاکت لکھ دی ہے، اور جب آپ عذاب کی آوازیں سنیں تو آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور اے لوط، اللہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بچا لے گا، جبکہ آپ کی بیوی ان فاسق کافروں کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو وہ وقت بھی بتا دیا جو عذاب کے لیے مقرر ہو چکا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ کیا صبح قریب نہیں؟ چنانچہ سیدنا لوط علیہ السلام اپنے اہل جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی ان کو لے کر نکل پڑے۔ جب آپ اپنے شہر سے کچھ فاصلے پر گئے تو اس وقت سورج نکل آیا، ساتھ ہی اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اس عذاب کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ اس کو روکنا ناممکن تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ان کے شہر کو الٹ دیا، اور وہ 7 شہر تھے، پھر ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا گیا۔ پھر ان پر بڑے بڑے پتھروں کی بارش برسائی گئی، ہر ایک پتھر پر اس آدمی کا نام لکھا تھا جس پر اس پتھر کو گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا، وہ پتھر بارش کی طرح ان پر برسے۔